اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، روز کی بنا پر آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے اور نئے نئے مہمانوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، سوال جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے ہم بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پرمیشن حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوال جوابات اور نئی نئی چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے شاید سننے کا ہمیں موقع نہیں میسر آتا، وہ رمضان الکریم کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو میسر آتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اسٹوڈیو کے اندر جو تشریف فرمائے مہمان حضرات ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، عظیم مذہبی اسکالر قاری عبداللہ صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد سمید صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پوری ٹیم کی جانب سے، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج میں نے بات قرآن شریف کے حوالے سے کرنی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس اور طیب اور طاہر لاریب کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی تمام نبیوں سے بے مثال افضل و اعلیٰ عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی ہمیں تمام کتابوں کی سردار کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا ہونے والا ان ہونے والا ساری چیزیں ازل سے لے کر ابد تک کا ذکر ارشاد فرمایا۔ قبلہ قاری صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، آج پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ فرمائیں کہ قرآن ہے کیا، اور قرآن کا اسلوب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کس انداز سے سیکھا جائے اور کس انداز سے اس کو پڑھا جائے اور کس انداز سے اس پر عمل کیا جائے، اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم واجب الاحترام کاشف مدنی صاحب اور روحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حروف مقطعات الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص الف پڑھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لام پڑھتا ہے تو اسے پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ علماء کرام مفسرین ہم نے اس میں بڑے بڑے نکالے ہیں، مگر میں اسی بات پر اصرار کیا ہے کہ سر بین اللہ و رسولی، سبحان اللہ، یہ وہ راز ہے اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ اولیاء کاملین جو ہیں وہ بھی اس کا مطلب جانتے ہیں، مگر اسی بات پہ سب کا اتفاق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول یہ راز جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کس طرح شک ہو سکتا ہے کہ لانے والا جبرائیل ہو، جس طرف لے کر آ رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو، اور بھیجنے والا رب ہو، لانے والا جبرائیل ہو، اور جن کے پاس لے کر آ رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب میں شک؟ کیونکہ بھیجنے والا بھی نور، لے کر آنے والا بھی نور، اور جس طرف لے کر آیا ہے وہ بھی نور۔ ذالکہ یہ مشار الیہ کے لیے آتا ہے، یعنی دور کے لیے آتا ہے، اور اس طور پر قریب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی قاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تو میں جان گیا۔ سبحان اللہ، ہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا۔ یا عین صاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جان گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لانے والا میں ہوں، مجھے کچھ علم نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم تو میں جان گیا، میرا رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے۔ تو یہ لا ریب کتاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کہ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ایسی ذیشان کتاب ہے کہ جب عتبہ کو نا کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ، جو بھی جاتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر رہ جاتا ہے، آپ جاؤ۔ جب عتبہ آیا نا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی سورہ سجدہ کی تلاوت قرآن پاک فرمائی، اور اس پر ایک رکت امیز طاری ہو گیا، ایک ایسا رکت طاری ہوئی تو وہ واپس جاتا ہے جب کفار کے پاس، تو انہیں کفار کہتے ہیں اس پر بھی جادو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت تو لے کر آؤ، تم سب مل کر عرب و عجم کے جتنے بھی لوگ ہو سب مل کر ایک صورت تو لے کر آؤ۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس نہیں لا سکے، ہرگز نہیں لا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہیں لا سکو گے۔ تو یہ قرآن کی ایک ایسی لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا بھی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی حفاظت رب خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ نے ذمہ لی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، لا ریب ہے، کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ پیرا عمل کرنے کی توفیق۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے قرآن پاک کے حوالے سے قبلہ قاری صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور ابتداء نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ آپ
جب بھی کتاب کو شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس کی مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تحریری جملے چند ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے رہ گئی ہے جو اس کے اندر تحریر نہیں کر سکی، تو پلیز ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں اس چیز کی ہماری رہنمائی فرمائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور میرے لیے کتاب نازل فرمائی، اس کے ابتداء میں یہ جملے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا اے ایمان والو، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شک و شبہات کی گنجائش پیدا ہی نہیں ہو سکتی، گنجائش ہے ہی نہیں ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے ہدایت پر بنا کر ثابت فرمایا ہے. یعنی کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والے جو لوگ ہیں، جو متقین لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قربت والے جو لوگ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے ہیں، یہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے. ہر بندہ اس کا اسلوب حاصل نہیں کر سکتا. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، میں نے ابتداءً میں آپ سے تعارف کروایا تھا، ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت مدح سائی کرتے ہیں میری مراد جناب سمیع الدین صاحب. آپ تشریف فرمائیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا،
جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بڑے خوبصورت اور احسن اور پیارے انداز سے آقا علیہ السلام کی مدح شریف فرما رہے تھے۔ ناظرین، قبلہ علامہ صاحب سے میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثریت کے ساتھ ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اگر اب ہر بندہ اپنے پر غور کرے تو ہر بندہ قرآن پاک کا اسلوب کیسے نہیں حاصل کر سکتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ پہلی بات ہے وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو قبلہ علامہ صاحب سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سیکھنا چاہے، قرآن کو پڑھنا چاہے، تو کون سا ایسا آسان طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ کار سے وہ قرآن کو پڑھ سکے اور قرآن کو وہ صحیح تجوید و قرات کے ساتھ یاد کر سکے؟ اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا اللہ کی کتاب ہے کہ جو کوئی اگر قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ کہ میں قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف نیت کرے گا قرآن پڑھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راستے ہموار کر دیں گے کہ وہ قرآن پڑھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کوئی کتاب لے لیں، کوئی یہ بندہ کہے کہ میں نے فلاں کتاب تورات لے لے، اللہ کی کتاب ہے، انجیل لے لے، زبور لے لے کہ میں نے یاد کر لیا۔ قرآن ایک ایسا اللہ کی کتاب ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، جب وہ یاد کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن جو ہے اس کے سینے میں سما دیتا ہے۔ قرآن جیسی آسان کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن ایک ایسا علم ہے، قرآن ایک ایسی دولت ہے، قرآن ایک ایسا دل کو منور کرنے والا ہے، قرآن ایک ایسا دل کو روشن کرنے والا ہے کہ جب کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے، الف سے با شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں قرآن کی ایسی محبت ڈالتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، قرآن شریف کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا۔ جملہ قبلہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جملہ کتابوں میں سے اللہ تعالیٰ کی جتنی آسمانی کتابیں، اور بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، زمینی جتنی کتابیں بندوں کی لکھی ہوئی، تو وہ ساری کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا کوئی چاہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن سب کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی کلام کو آسان نہیں کیا، لیکن میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، میری امت کا بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، بچہ ہو
یا وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ قرآن سے محبت کرے گی، قرآن اس سے محبت کرنا شروع کرے گا، اور جب قرآن کی محبت آئے گی قرآن اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ پھر جس انداز سے قرآن کو پڑھنا چاہے قرآن اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اور بالخصوص ناظرین میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن اسی شخص کو آئے گا جو قرآن کے قریب ہوتا ہے، قرآن کا اسلوب اسی کو نصیب ہوگا جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش اور کاوش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر آپ کے اور میرے لیے بڑا سبق آموز نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندو تمہارے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اب ہدایت آپ نے اور میں نے حاصل کرنی ہے، اور یہ قرآن تو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ہماری طرف ہدایت تو آ گئی ہے، لیکن اس سے ہدایت ہم تبھی حاصل کر سکیں گے جب اس کو ہم پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، اگر پڑھ لیا تو سمجھ نہیں تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں پڑھا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر سمجھ آپ کو آ گئی ہے تو یقین مانیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے اور انعام ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں۔ اور قرآن کا یہ اعزاز ہے، بروز معاشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، جو قرآن کے قریب ہوگا، جو قرآن سے وابستہ ہوگا اور جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گا، اللہ رب العزت بروز معاشر قرآن کو انسانی شکل عطا کرے گا، اور یہ انسانی شکل کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے بار الہ اب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے وابستہ بندہ، مجھ کو پڑھنے والا اور رات کو اٹھ کر تلاوت کرنے والا، دن میں میری تلاوت کرنے والا، سفر میں تلاوت کرنے والا، حضر میں تلاوت کرنے والا، ہر معاملات میں مجھے یاد رکھنے والا، میں اس کو ساتھ لے کر جنت میں نہ چلا جاؤں۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ قرآن بروز محشر بھی، یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رکھا، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے قرآن کو کھول لیں، قرآن سے استفادہ حاصل کریں، قرآن سے مدد طلب کریں۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں استفادہ اور مدد کی صدا لگائیں تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اوپر آسانی کر دیتا ہے۔ جہاں قرآن دنیاوی اعتبار سے ہمیں فائدہ دیتا ہے، وہیں پر ہمیں قرآن جو ہے اخروی اعتبار سے بھی ہمارے اوپر آسانیاں کرتا ہے اور ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے غلغ مصروفیات سے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔